السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ فیصل آباد کی تحصیل تاندیا والا سے تحصیل رپورٹر چودھری اظہر شاہین رپورٹ کرتے ہیں کہ حلقہ پی پی 103 کے ایم پی اے جعفر علی ہوچا نے اپنا استعفیٰ پارٹی کی قیادت کو جمع کروا دیا ہے۔ استعفیٰ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو دستی جمع کروایا گیا۔ استقلال آباد آسی کالونی میں گزشتہ کئی ماہ سے گیس کی بندش کے خلاف خواتین علاقہ نے ایک پرامن احتجاج کیا۔ ان خواتین نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سوئی گیس محکمہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں کا بوجھ ہم پر ٹیکس لگا کر پورا کر رہا ہے، ہمیں گیس نہیں دیتا۔ کہ خواتین نے محکمہ سوئی گیس کے ریجنل آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں گیس بھیجی جائے۔ خواتین نے اس موقع پر گیس کے بل بھی جلا دیے۔ ساری جو محلے کی عورتیں ہیں یہ سب اس کو مار مار کے یہاں سے بھگائیں گی، ایسے نہیں جائے گا وہ۔ تسی آج تھے کیوں کٹھیاں ہوئی آج؟ گیس کی وجہ سے کھڑے ہوئے بھائی، 5 ماہ ہو گئے گیس نہیں آ رہا، بڑی پریشانی دی ہوئی۔ عمران خان نے ہمیں کیا دیا؟ احمد پور شرقیہ کے علاقہ موضع خدا بخش مہر میں 60 سالہ خاتون شمو مائی کو بستی میں رشتہ داروں کی شادی پر جاتے ہوئے راستے میں آوارہ کتوں نے نوچ ڈالا اور جسم کے تمام اعضاء کو بری طرح کاٹ ڈالا، جس سے خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ خاتون کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی، جسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ چند یوم قبل بھی کتوں کے کاٹنے سے ایک بچی جاں بحق ہو گئی تھی اور کئی افراد کتوں کے کاٹنے سے زخمی ہو چکے ہیں، مگر انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہریوں میں شدید غم و غصے کی لہر ہے اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جھڈو میں ویسے تو بجلی چوری شہر بھر میں عام ہے، لیکن جھڈو شہر کا بیج نمبر 18 بجلی چوری کا گڑھ بن چکا ہے، جہاں ہیسکو کے اہلکار مبینہ رشوت کے عوض بجلی چوری کے لیے کنڈا لگانے کی باقاعدہ اجازت دیتے ہیں اور کنڈا لگا کر بجلی چوری کرنے والے صارف سے ہر ماہ مخصوص رقم بٹورتے ہیں، جس کا نقصان ہر ماہ بجلی کا بل جمع کروانے والے صارف کو ڈیڈکشن بل اور اوور ریڈنگ بل کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ جب سے سب ڈویژن کا نیا ایس ڈی او تعینات ہوا ہے، تب سے بجلی چوری میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری حلقوں نے ہیسکو کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے۔ ایم اے وائی میڈیکل کلینک اینڈ میڈیکل سٹور علاقہ کے معروف بزرگ اور اہم سیاسی شخصیت میاں اللہ یار کھچی مرحوم کے بیٹے اور میاں وقار عالم کھچی کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر شہزاد احمد کھچی کے ہسپتال میاں اللہ یار ہسپتال نزد پنجاب بینک بالمقابل خوشحالی بینک کا افتتاح ہوا۔ صدر میڈیکل ایسوسی ایشن محمد اقبال، جنرل سیکریٹری عبدالرزاق، ملک ریاض احمد میڈیکل، صدر نیشنل پریس کلب محمد نعیم چودھری، محمد ظفر اقبال، عامر سلطان، واجد چودھری، خالد آکاش، وسیم ٹھاکر، نوید گلزیب، کالم نگار غریب اللہ غازی، مصطفیٰ چودھری، شبیر گوگا، ذوالفقار میڈیکل اور صدر انجمن تاجران اور چیئرمین پریس کلب حاجی محمد سلیم زاہد نے کھچی برادران کی طرف سے دیے گئے پرتکلف عشائیے میں شرکت کی۔ حاجی محمد سلیم زاہد نے بہت ہی پیار کرنے والے کھچی برادران کو علاقے میں صحت جیسی بنیادی سہولتوں کے لیے تمام سہولتوں سے مزین ہسپتال کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ میر پور خاص ایس ایس پی ضلع میر پور خاص فیصل بشیر میمن نے کرسمس ڈے کے موقع پر مسیحی برادری کے پولیس اہلکاروں اور افسران کو اپنے آفس میں مدعو کیا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہوئے مبارکباد دی۔ پھول اور تحائف بھی دیے گئے۔
اس دوران SSP میرپور خاص نے مسیحی پولیس اہلکار اور افسران سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو کرسمس کا تہوار بہت مبارک ہو اور کرسمس کے حوالے سے آپ کو 3 دن کی چھٹی دی جاتی ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرسمس ڈے منائیں. ننکانہ صاحب DPO اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیر افغن چدھر سے. جی شیر افغن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، ننکانہ صاحب DPO اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تھانہ سٹی شاہ کوٹ پولیس کی چوری کے مقدمہ میں بڑی پیش رفت. 3 روز قبل سٹی شاہ کوٹ کے علاقہ میں 11 لاکھ روپے مالیت کی چوری کی واردات ٹریس. ملزمہ گرفتار. چوری کیے ہوئے طلائی زیورات، پرائز بانڈز اور نقدی برآمد. ملزمہ کوثر پروین عرف ہانو نے ہمراہی ملزم کے ساتھ نقب زنی کی واردات کی اور فرار ہو گئے. نقب زنی کے دوران ایک گھر کے تالے توڑ کر پرائز بانڈز، غیر ملکی کرنسی اور طلائی زیورات چوری کیے گئے تھے. ملزمہ کو پیشہ ورانہ مہارت اور دن رات محنت کے بعد گرفتار کیا گیا. ملزمہ کے ہمراہی ساتھی کی گرفتاری کے لیے مزید تفتیش جاری. DPO کی طرف سے SHO تھانہ سٹی شاہ کوٹ تصور منیر اور ہمراہی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ کا اعلان. نقب زنی کی واردات میں ملزمہ کی گرفتاری اور مال کی برآمدگی قابل قدر ہے. ضلعی پولیس عوامی جانوں و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں دن رات کوشاں ہے. جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ضلعی پولیس کی اولین ترجیح ہے. DPO اسماعیل کھاڑک. جی، شیر افغن چدھر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب. پنڈی بھٹیاں جلال پور بھٹیاں پریس کلب کی رجسٹرڈ نئی کابینہ کا انتخاب مکمل. چیئرمین ذوالفقار اکبر رانا، صدر شیخ شاہد عمران، جبکہ وائس چیئرمین محمد کلیم خان، جنرل سیکرٹری محمد منیر تبسم منتخب. 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں سرپرست اعلیٰ میاں قادر بخش بھٹی کی قیادت میں شاندار استقبالیہ ریلی نکالی گئی. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عباس آرائی سے. جی ناصر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جلال پور بھٹیاں پریس کلب کی رجسٹر آف یونین جرنلز کی نئی کابینہ برائے سال 2021 یونین ممبران کی باہمی رضامندی کے ساتھ منتخب کر لی گئی ہے. نئی کابینہ کے اعزاز میں سرپرست اعلیٰ میاں قادر بخش بھٹی کی قیادت میں شاندار استقبالیہ ریلی نکالی گئی ہے. نئے منتخب ہونے والے عہدیداران میں چیئرمین ذوالفقار اکبر رانا، صدر شیخ شاہد عمران، جنرل سیکرٹری محمد منیر تبسم، سینئر وائس چیئرمین عزیز الرحمان، وائس چیئرمین مدثر حسین، وائس چیئرمین محمد کلیم خان، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد عارف، نائب سیکرٹری حاجی الفت علی قادری، سیکرٹری انفارمیشن چودھری شازیب علی آرائی، آفس سیکرٹری ڈاکٹر فصیح الدین صدیقی اور سوشل میڈیا سیکرٹری چودھری باور رشید کانجو شامل ہے. ریلی میں تمام ممبران جلال پور بھٹیاں پریس کلب اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے ڈھول بھنگڑے کے ساتھ 9 منتخب عہدیداران پر پھولوں کی پتیاں اور نوٹ نشاور کیے. تقریب کے اختتام پر ریلی کے شرکاء کو پریس کلب کی طرف سے زورانہ بھی پیش کیا گیا. جی، تحصیل جوڑاوالا کے نواحی قصبہ چک نمبر 282 گاف بے میں محکمہ زراعت کی طرف سے کسان آگاہی مہم کا انعقاد. فیصل شاہد کے ڈیرے پر ڈپٹی ڈائریکٹر خالد محمود کی زیر صدارت میں اس مہم کا انعقاد ہوا. اس موقع پر اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد گلزار شاہد بھی موجود تھے. کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں آواز نیوز کے نمائندے چودھری اظہر شاہین سے. جی اظہر شاہین، تفصیلات سے آگاہ کی. جی بالکل، تحصیل جڑاوالا کے نواح میں چک نمبر 282 گاہبے میں فیصل شاہد کے ڈیرے پر محکمہ زراعت کی طرف سے کسان آگاہی مہم کے سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع فیصل آباد خالد محمود کی زیر صدارت سیمینار کا انعقاد ہوا. کاشتکاروں کو کماد کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی بتاتے ہوئے اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد گلزار شاہد نے کہا کہ کاشتکار گنے کی کاشت گہری خالیوں میں کریں اور خالیوں کا درمیانی فاصلہ 4 فٹ رکھیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ بیج کا استعمال بیمار کھیت سے ہرگز نہ کریں. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع فیصل آباد خالد محمود نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کسانوں کو کماد کی فصل سے 2000 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ کاشتکار محکمہ زراعت کے دفاتر سے رجوع کریں اور دیگر منصوبہ جات سے استفادہ حاصل کریں اور ہم اچھی پیداوار حاصل کر کے ملک کو چینی کی قلت سے نجات دلا کر ملک کو پیداوار میں خود کفیل بنا کر خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جی
जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील जड़ांवाला के नवाही कस्बा रुड़ाला रोड के नवाही गांव चक नंबर 282 गाहबे में, और इस वक्त हम खेत में खड़े हैं। हमारे साथ महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर जनाब खालिद महबूब साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पे आए और एक सेमिनार का इनकाद भी किया, और यहाँ पर किसानों को जो अपनी तरफ से राय भी दी कमाद की फसल के बारे में भी, गंदम और दूसरी फसलों के बारे में भी, तो उनसे बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये यहाँ पे फसलें भी देखी और कमाद भी देखा, और इस इलाके की फसलों के बारे में और क्या बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी। इस वक्त हम फैसल शाह साहब के फार्म पे खड़े हैं। इन्होंने 70 एकड़ कमाद की फसल लगा रखी है, और ये सितंबर काश्त का फील्ड है, और सितंबर काश्त जो है महकमा ज़राअत उसको फ़रोग के लिए 5,000 रुपये सब्सिडी दे रहा है काश्तकारों को। तो इस वक्त हमने इनके जो अपना ट्राइकोग्रामा के कार्ड भी लगाए हैं। ट्राइकोग्रामा एक ऐसा कीड़ा है कि जो जितने भी कमाद के गुड़ुए हैं उनके अंडों को ये तलब कर देता है, उनको पंक्चर कर देता है, तो उनसे सुंडी नहीं निकलती, और जितने भी गुड़ुए हैं उनका बड़े आसानी से इस कीड़े के साथ जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ये किसान दोस्त कीड़ा है ट्राइकोग्रामा। तो ये हम अपनी लैब में फैसलाबाद में इनको पालते हैं कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंडीशन पे, और ज़मींदारों को जो है वो हम 5 कार्ड कहते हैं कि फ़ी एकड़ आप लगाएं, और ज़मींदार जो है उसको हम फ्री ऑफ कास्ट ये कार्ड देते हैं। और ये पेस्टिसाइड का जो बहुत ज़्यादा हमारी माहौल पे उसका असर हो रहा है, उसकी आलूदगी हो रही है उसकी वजह से, तो उसको कम करने के लिए हम काश्तकारों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लाने के लिए, और पेस्टिसाइड पे जो हमारे अखराजात आ रहे हैं उनको कम करने के लिए ये हुकूमत पंजाब ने लैब बनाई है। तो ये कीड़े हम ज़मींदारों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं ताकि वो अपनी फसल की बेहतर तहफ़्फ़ुज़ नबातात कर सके, और इसके अलावा जो है वो अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सके। और जो है हम काश्तकारों को दावत देते हैं कि वो हमारी दफातर से आगे पूरी हासिल करें। जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इसी खेत के मालिक भी हैं, फार्म हाउस के मालिक भी हैं, जनाब फैसल शहजाद साहब। उनसे भी बात करेंगे कि उनका कितना कमाद है और वो यहाँ से कितनी फसल के ये औस कितनी निकालते हैं। जी फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी 70 एकड़ का काश्तकार हूँ गन्ने का, और फसल पहले तो हमारी एवरेज बहुत कम आती थी। अब ये ज़राअत अफसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर हमें आके गाइड करते हैं, उस वजह से हमारी एवरेज में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। मैक्सिमम एवरेज हमारी जो है वो तकरीबन 1000-1100 के राउंड अबाउट आती है। आगे मज़ीद इंशाल्लाह आज का जो सेमिनार हुआ है उसमें हमें बहुत अच्छी बातें मिली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी एवरेज 1500 से प्लस होगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ ही हमारे साथ एक और ऑफिसर भी, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर जनाब गुलजार साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे जो लोगों को हिदायत दी हैं, और उसके अलावा जो कमांड अब जो जिस फसल में हम खड़े हैं उस फसल के बारे में आप क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फैसल शाहद साहब को मैंने गुजारिश की है कि यहाँ पे चूँकि उनका गौर निस्बतन कम है कि अभी से इसको मुतवाज़न खाद डालें, और अल्लाह के फजल व करम से इसी खेत को हम 1200-1500 मन पे ले जा सकते हैं। और अगर बीज के सिलसिले में, ज़मीन की तैयारी के सिलसिले में, और मुतवाज़न खाद के सिलसिले में, ज़रूरत के मुताबिक पानी के सिलसिले में, जड़ी बूटी मार जहरों के इस्तेमाल के सिलसिले में, बर वक्त काश्त के सिलसिले में आज सेमिनार में जो बातें इनको बताई गई हैं उन पर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1500 नहीं 1800-2000 मन भी ये पैदावार आसानी से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। आवाज़ न्यूज़ के साथ चौधरी अदर शाहीन, फैसलाबाद। हारूनाबाद जिना हॉल में क्रिसमस तकरीब के हवाले से क्रिसमस केक काटा गया। क्रिसमस की तकरीबात उरूज पर हैं और शहर और गिरदोनवाह में बड़े जोशो खरोश से प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी तैयब ने भी मसीही भाइयों से इजहार मोहब्बत करते हुए क्रिसमस केक काटा और मिलकर पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। इस मौके पर अरशद खान, जहांज़ेब बाबू, मरकज़ी अंजुमन ताजरान, जिना प्रेस क्लब और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी तैयब ने कहा कि मसीही भाइयों के दुख सुख में शरीक होना हम सबका फ़र्ज़ है और इनको पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। ख़ास तौर पर हम दहशतगर्दी की जंग में इकट्ठे हैं और पाकिस्तान की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग़ नहीं करेंगे। अंदरूनी मुल्क सफ़र पर पाबंदी नहीं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जद्दा सऊदी अरब से। जी अफनान साहिल, क्या ख़बर है? जी, सऊदी अरब की क़ौमी फ़ज़ाई कंपनी अल सऊदिया ने कहा है कि
صرف بین الاقوامی سفر پر پابندی گئی ہے۔ اندرون ملک پروازوں پروگرام کے مطابق جاری ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ ایئر کے ٹویٹر اکاؤنٹ ایک شریف کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا اندرون ملک پروازوں پہ بھی مطالعہ کر دیا گیا ہے یا صرف غیر ملک سفر پر پابندی ہے۔ سعودی ایئر لائنز کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ مطالعہ صرف بین الاقوامی سفر پر ہے۔ وزیر کے گزشتہ اتوار کی شب وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والی اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس کی نئی تبلیغ ہونے والی شکل کی پیدائش سے نظر تمام بین الاقوامی سفر پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر گئی ہے۔ جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ ایسے افراد جو 8 دسمبر 2020 کے بعد کسی بھی یورپی ملک میں مملکت آئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔